ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ کے پاس ایک بڑا کروڑپتی آدمی آیا، مالدار آدمی، ٹھیک ٹھاک مالدار۔ مالداروں کے بڑے مسائل ہو گئے ہیں آج کل، پتہ ہے آپ کو؟ مالداروں کے گھروں میں ایسے ایسے مسائل چل رہے ہیں کہ آپ کی سوچ کیوں ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے نا، جیب میں بھی دولت ہے، دل میں بھی دولت ہے، اتنا دولت۔ یہ جو بھاولپور کا واقعہ ہوا، لڑکیوں نے اپنی عزت کے جنازے نکالے یہ نمبروں کے چکر میں۔ کیوں بھائی؟ نمبر میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اپنی عزت بیچ دو پروفیسر کے سامنے؟ ہمارے لیے نمبروں کی ویلیو نہیں ہے، ان لڑکیوں کے لیے بڑی ویلیو ہے، کیونکہ اس سے ان کا فیوچر وابستہ ہے۔ ان کو پتہ ہے جب تک اچھے نمبر نہیں آئیں گے اچھی جاب نہیں ملے گی، اچھی جاب نہیں ملے گی پیسہ نہیں آئے گا، پیسہ نہیں آئے گا تو غریب رہیں گے، غریب رہیں گے تو ناکام ہو گئے۔ تو جب ناکامی غربت میں سمجھ لی گئی ہے تو وہ عزت بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ وہ دوسرے کی جنسی تسکین کے لیے بھی تیار ہے، بس پکڑے نہ جائے، پتہ نہ چلے، چھپ کے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری یونیورسٹیوں نے ذہن بنایا ہے لوگوں کا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، خدا کا خوف، اللہ، آخرت، یہ یونیورسٹیوں کے ٹاپک ہی نہیں ہے۔ نہیں یہی بات میرا خیال ہے۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا بھاولپور یونیورسٹی میں ایسا ہوا، بیان دیں۔ میں نے کہا کیا بیان دیں؟ ایک یونیورسٹی میں ہو رہا ہو تو ہم بیان دیں نا۔ تو پتہ نہیں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں، تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ نے دماغ یہ بنا دیا لڑکیوں کا کمپٹیشن، نمبر، ترقی 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 ترقی، بس تو اس کا رزلٹ تو یہی نکلے گا۔ یورپ میں تو اس سے بھی آگے ہوتا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ان کے لیے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ اگر ان کو اس پہ وہ تو کہتے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں چھوری باتیں، یہ پاکستانی لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ڈپریشن میں جاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں۔ تو وہ تو اگر مرضی سے ہو رہا ہے وہ تو پھر سب کچھ جائز ہے ان کے ہاں۔ تو جب آپ نے ہر چیز، دولت کو، پیسے کو، عزت کو، شہرت کو، اور وہ نمبروں سے ہی ہو رہی ہے۔ ایک یونیورسٹی کے طالب علم یا طالبہ کے لیے سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ نمبروں کی ہے۔ تو نمبر اس کو مل رہے ہیں تو آخرت کا کہاں سے خوف ہوگا اس کے دل میں؟ وہ تو کہیں گے ہم ناکام ہیں اگر ہمیں نمبر نہیں ملے۔ تو میں بتا رہا تھا، وہ کروڑپتی تاجر آئے ہمارے استاد سے ملے، انہوں نے بتایا کہ میں اس قدر ڈپریشن میں ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی بیوی کو اچھا کھلایا، اولاد کو اچھا کھلایا، اب تنہائی میں سسکیاں لے رہا ہوں، کھانستا ہوں تو کوئی پانی کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھانستا ہوں نا، کوئی بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ پوچھ لے ابا پانی تو نہیں چاہیے، حالانکہ اس کے احسانات اپنی بیوی بچوں پہ ایک غریب آدمی سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ لیکن بیوی کو پیسہ کھلا کھلا کے پیسے کا ہوس دل میں ڈال دی، اتنا پیسہ ملا بیوی کو کہ وہ سمجھنے لگی کہ دنیا میں سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ۔ خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا۔ بچے بھی ایک آدھ، بچے زیادہ پیدا نہیں کیے تاکہ ان کو زیادہ پیسہ کھلاؤں میں، تو بچے بھی ایک آدھ ہیں، اب وہ ایک ہی، جب وہ بھی پیسے کا مریض ہے، اس کو پتا ہے میرے باپ نے نسل کیوں روکی ہے؟ پیسہ بچانے کے لیے۔ تو پیسہ بچانا اصل مقصد کائنات ہے، لہذا ہم بھی کیا کریں گے؟ پیسہ بچائیں گے۔ تو پیسہ تو بھائی اولاد پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے، باپ پہ خرچ کرو تو بھی کم ہوتا ہے۔ نہیں یاری کھوپڑی شریف میں بات؟ بھائی جب بچے روکے جائیں گے اس لیے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ان پہ خرچ ہوگا، جب خرچ ہوگا تو پیسے کم ہو جائیں گے، تو وہی فلسفہ تو ابا پہ بھی آتا ہے نا صادق۔ تو پھر ابا پہ بھی خرچ کرنے سے کم ہوتے ہیں تو بیٹے پہ خرچ کرنے سے بھی کم ہوتے ہیں، تو نسل روکو۔ تو جب یہ دماغ شریف میں بیٹھ گیا کہ پیسہ جتنا روکا جائے گا بڑھے گا، تو بھائی پھر تو غریب پہ خرچ کرو یا ابا پہ خرچ کرو، کم تو دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کاش میں کسی طرح نہ اپنی باتیں کھوپڑیوں میں ڈال دوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھاؤں کیسے۔ ایک ہی ٹاپک کو میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے، یا میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی۔ خدا کی قسم مذہب کو فالو نہیں کیا نا، جو اسلام کہہ رہے ہیں نا آنکھ بند کر کے مانتے چلے جاؤ، اس سے تمہاری دنیا جنت بن جائے گی، آخرت تو بعد میں۔ ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے، خدا کی قسم جیب میں تھیلا نہیں ہے، ایسے خوش ہیں اتنے۔ ہم پیغمبر سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن کھانے کو روٹی نہیں، چولہا نہیں جلتا، 9 بیویاں، بیوہ سے شادی، اور اس کے یتیم بچے لے کے پال رہے ہیں۔ ایسا نبی نسل روکنے کا حکم دے گا تمہیں؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک نبی ہے جو غربت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، وہ شادی بھی کتنی کر رہا ہے؟ 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم۔ ان کے خرچے 9 گنا بڑھ گئے نا ہم لوگوں سے، اور اپنی نسل بھی نہیں روک رہے۔ وہ تو اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، اس میں بڑی حکمتیں تھیں، تاکہ نبی کی اولاد میں بیٹا نہیں اللہ نے دیا نا، بیٹے ہوئے تو کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ جو نسل چلتی ہے نا پیغمبروں کی وہ تو ساری اولادوں میں چلتی ہے نا، تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد کو زندہ ہی نہیں رکھا تاکہ نبوت کا بالکل دروازہ بند ہو جائے، کوئی آپ کی نرینہ اولاد ہو ہی نہیں کہ تاکہ کوئی بات میں کہہ سکے کہ نبی آ سکتا ہے نیا، اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ لیکن ہمارے نبی غربت کی انتہا پہ، شادیاں بھی کتنی کر رہے ہیں؟
9 बीवियां और एक उम्मे सलमा जो बेवा थी उनसे भी निकाह किया। उन्होंने कहा मेरे बच्चों का क्या होगा? फरमाया बच्चे भी ले आओ। हमारे यहाँ जो लिबरल तबका है वो कह रहे अपने बच्चे पैदा ना करो, इससे तुम्हारी आमदन क्या हो जाएगी? कम। और पैगंबर क्या कह रहे हैं? इतनी कम जितनी मेरी है, यानी नबी बज़बान हाल बता रहे हैं इतनी तो किसी की भी कम नहीं हो सकती। और ऐसे में मैं पैदा करना तो दूर की बात, दूसरों के बच्चे भी क्या कर रहा हूं? अपनी कस्टडी में ला रहा हूं। तो इस्लाम और ये लिबरल लोगों के नजरियात 180 डिग्री पे है कि नहीं है, मुझे ये बताओ खाली। तो इस्लाम क्या समझाना चाह रहा है पैगंबर की सीरत से? भाई पैसा कमाओ, फिक्र करो, लेकिन इंसानों पे खर्च करना मत छोड़ो। ना इंसान की नस्ल को रोको ये सोच के कि खा जाएगा हमसे, ना माँ बाप पे खर्च करना रोको ये सोच के कि कम हो जाएंगे। बल्कि नबी ने फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से ज्यादा महबूब है। इसलिए मुसलमान हमने उलमा को देखे, एक धेला भी जेब में नहीं है, टेंशन में फिर भी नहीं है, खर्च फिर भी कर रहे हैं। हमारे नबी तो गरीब आता था उधार लेके दे देते उसको। कितने सहाबा ऐसे हैं कि शहादत के वक्त पता चला करोड़ों रुपए कर्जा था इनके ऊपर, वो कर्जा फिर उनकी विरासतों से निकला। बरकत, इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है कि मुजाहिद के माल में बरकत, मुजाहिद के माल में बरकत। वो सहाबी रसूल सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी, तो जिहादी सामान के लिए जरूरत होती थी, वो कर्जा लेते थे। अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत दी कि उनकी करोड़ों रुपए की कर्जे उनके इंतकाल के बाद अदा हो गए। दो, खर्च करना सीखो मेरे भाई, खर्च करना सीखो। तुम्हारा जब तुम खर्च करोगे ना अपने बच्चों पे, औलाद ज्यादा होगी, बीवी पे भी बच्चों पे भी, उनको भी खर्च करना सिखाओ। उनको बोलो बेटा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, पैसा जमा करने की चीज नहीं है, पैसा क्या करना है? खर्च करना सिखाओ। जब तक आपके पास 2 हाथ और 2 पांव सलामत हैं, सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास। अब सोर्स ऑफ इनकम, रिस्क के जो दरवाजे हैं ना वो हमें नहीं पता होता किसके लिए कहां से खुले हैं। आप जितनी भी मेहनत करो, रिस्क के दरवाजे किसके हाथ में है? अगर मेहनत पे मिलता तो मजदूरों को ज्यादा मिलता और जो घरों में पड़े रहते हैं उनको कम मिलता। हम तो देख रहे हैं किसी के लिए रिस्क छप्पड़ फाड़ के आ रहा है, वो मेहनत भी नहीं करता और कोई सारा दिन प्लानिंग करता रहता है, फिर भी वहीं का वहीं बैठा रहता है। तो आप अल्लाह की बात क्यों नहीं मान लेते? भाई जितना है हमने क्या करना है? अल्लाह के लिए खर्च करना है। तो अल्लाह की बात मान लो और अल्लाह पे क्या करो? तवक्कुल। फिर अगर गुर्बत भी आएगी तो आप कहोगे मुझे किसने गरीब रखा हुआ है? अल्लाह ने। तो मैं इस तकदीर पे राजी, क्योंकि मैं दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हूं। लेकिन होता यह है कि जब आप खर्च करना शुरू करते हो तो अल्लाह गरीब रखता नहीं है, देता रहता है। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि बिलफर्ज गरीब ही हो जाओगे ना, नहीं आएगा ना, तो किसके लिए कर रहे हो भाई? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जिसके लिए आसमानों और जमीन के खजाने हैं, वो फिर भी तुम्हें गरीब रख रहा है जबकि वो दे सकता है। तो इसका मतलब वो तुम्हें आजमाना चाहता है, इसी में तुम्हारी खैर है। तो कोई बात नहीं यार। देखो एक गरीब बच्चा हो, उसका बाप बड़ा करोड़पति हो, तो बच्चा गरीब होने के बाद भी टेंशन नहीं लेता, कह रहा है मेरा बाप के पास बहुत पैसा है, वो मुझे जाया नहीं होने देगा। अब अगर मेरा बाप मुझे पैसे नहीं दे रहा, इसमें मेरी इसलाह है। बच्चे बाज़ दफा पता होता है अप्पा को, मैं इसको पैसे दूंगा, छुट्टे लगाना ना शुरू कर दे, कहीं ये गुटखा ना खाना शुरू कर दे, तो टेंशन नहीं लेता। कहते भाई मेरे पास वसाइल भी हैं, जराए भी हैं, मेरी जेब में नहीं, अप्पा के अकाउंट में है। तो अप्पा को पता है क्या मेरे ऊपर गुजर रही है, तो कोई ट्रेनिंग करना चाह रहे होंगे अप्पा, मेरी तरबियत देना चाह रहे होंगे। तो जिसको अल्लाह पे तवक्कुल होता है तो अल्लाह उसे जिस हाल में रखता है वो उस हाल में क्या रहता है? खुश रहता है, इंजॉय करता है लाइफ को। तो वो बेचारा वो करोड़पति आदमी आया, किस इलाके का था, मैं वो इलाके का नाम नहीं लूंगा, वो इलाके वाले गुस्से होंगे, हम लोग को बदनाम करते रहते हैं मुफ्ती साहब। तो कह रहे हैं भाई मैंने बीवी को भी ठीक ठाक खिलाया, बच्चों को भी, बच्चे कितने 2-3, उनको भी बहुत खिलाया, अब खिलाने के काबिल नहीं हूं, रिटायर हो गया हूं, तो घर में पड़ा हुआ खांसता रहता हूं, बच्चों को बुरा लगता हूं, क्योंकि बच्चों को नोटों की क्या पड़ गई है? आदत। बच्चों ने बड़ी अय्याशी की है, बड़ी गाड़ियों में, 2-3 बच्चे गाड़ियों में घूमते रहे हैं, अब वो टेंशन ले नहीं सकते। बेगम की भी हर ख्वाहिश पूरी हो गई, अब वो टेंशन लेस हो गई, यानी टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत उसमें खत्म। अब जब टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत खत्म है तो बूढ़े शोहर को बर्दाश्त करना, उसकी खांसी को बर्दाश्त करना, उसकी खिदमत करना, ये सब चीजें इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती हैं। देखो दौलतमंद लोग या जो बेदीन लोग हैं, उनकी जवानी को देखकर कभी भी धोखे में ना आया करो। ये थोड़े दिन का इनके मजे होते हैं, इसके बाद जब इनकी उम्र बढ़ने लगती है, इनमें आपस में रिलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, इनमें रिलेशन बिल्कुल नहीं होता, हवस होती है, बस हवस। तो और हमने गरीबों में देखे हैं, 10-10 साल हो गए बाप को कौमे में गया हुआ है, बेटा बाप की चारपाई नहीं छोड़ता कि अप्पा को किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी, कहीं जाता है तो दूसरे बंदे को खड़ा करके जाता है। ये जो यूरोप में माजूरों की इतनी खिदमत होती है ना, गवर्नमेंट पैसे दे रही होती है, हर माजूर को 2 बंदे दिए हुए होते हैं,
ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کتنی اچھی سوسائٹی ہے یار, وہاں ہر معذور کو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی سے گورنمنٹ بندہ دیتی ہے. گورنمنٹ اگر وہاں لوگوں کو بندے نہ دے تو معذور روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. سگا بھائی بھی اپنے لنگڑے بھائی کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو. گورے کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھے, وہ اپنے بھائی کو کہاں سے رکھے گا؟ بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں نا, ایکچولی وہ ملکوں میں کتنی آرگنائزڈ کنٹری ہیں, مجھے سامنے کے بہت پھینک رہے ہوتے ہیں, میں کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا, اللہ کا بڑا فضل ہے. میں کہتا ہوں ہم لوگ لنگڑے لولے ان سے زیادہ اچھے ہیں. یہاں معذور بھائی ہوتا ہے, دوسرا بھائی اس کے لیے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے بیچارہ, ساری زندگی اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے. انسانیت یہاں ملے گی آپ کو, وہاں نہیں ہے. وہاں انسانیت کے باتیں ہیں, دعوے ہیں, تھوڑی بہت مل جائے کہ تھینک یو وینک یو, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ بچہ آیا کہاں سے آیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے مریخ سے آیا, یہ دیکھو باہر سے آیا. تو انسانیت جتنی یہاں ہے وہاں نہیں ہے. تو وہ جو معذور ہے نا, ایک اپاہج ہو گیا, معذور ہو گیا, گورے کے پاس ٹائم تھوڑی ہے اپنے بھائی کی 12 گھنٹے خدمت کرے. وہ کہہ گئے ایکچولی ترقی کرنی ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, میں کیوں آدھا 12 گھنٹے اس کی خدمت کر کے جنت کماؤں؟ وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. اور میں نے یہاں لوگ دیکھے ہیں 10 سال سے باپ قومے میں پڑا ہوا ہے, بیٹا خدمت میں لگا رہتا ہے, کہیں باہر جاتا ہے دوسرا بھائی, وہ جاتا ہے تیسرا بھائی, چھوڑتے نہیں اپنے باپ کو. کافروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, چپکے سے موت کا ٹیکا لگاتے ہیں کہ یار یہ ٹینشن. میں نے ایسے بڑے واقعات سنے ہیں. ایک جگہ میرا جانا ہوا, میں علاقوں کے نام نہیں بتاتا, پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں, کہ وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے غیر مسلموں کے یہاں, کہ باپ بوڑھا ہے, وہ عمر زیادہ ہو گئی, کھانستا رہتا ہے, تو چپکے سے ڈاکٹر کو پیسے کھلائے, بھائی اس کو ٹیکا شیکا لگا کے مارو اس کو, کیونکہ کسی کام کا نہیں ہے. بہت ہوتے ہیں ایسے کیسز. اماں بوڑھی ہو گئی, کسی کام کی نہیں ہے, بھائی ٹیکا شیکا لگا کے اس کو چلتا کرو آگے, بستر پہ پڑی بھی اور کوئی کام تو ہے نہیں. کیونکہ جب ان کے یہاں ترقی سب کچھ ہے تو پھر یہ تو سب بوجھ لگیں گے نا سوسائٹی کو. یہ تو گورنمنٹ نے کچھ قوانین سازی کی ہوئی ہے, ورنہ بڈھوں کا کوئی حال نہیں تھا وہاں پہ. دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے, یہ سنا ہے نا. وہاں یہ ضرورت تھی کہ بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بنے, معذوروں کے لیے قانون سازی ہو. ضرورت کیوں تھی؟ وہ اپنے سگے بھائیوں بہنوں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا تو کر لیں گے, بوڑھے کو روڈ پار کرا دیا. یہ ہمیں نظر آتا ہے ان ملکوں میں کہ نابینا ہے تو کسی نے روڈ پار کرا دیا, بس اس 2-4 حد تک. اس سے آگے اتنی ٹینشن نہیں لے گا کہ گھر میں ماں نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے خدمت کر رہی ہے اولاد, باپ نابینا ہے تو اس کی بیٹھ کے. ہمارے ہاں تو 5 ٹائم وضو کرا رہے ہیں مریضوں کو, غسل کرا رہے ہیں, ان کے پیمپر چینج کر رہے ہیں, ان کو نمازیں پڑھوا رہے ہیں, مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے, پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ خدمت نہیں ہو سکی ہم سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا. میں کہہ رہا تھا اللہ میاں دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پہ. تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں, یہ میں ایک آیت سنا, میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت, وہ میں سنا رہا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا, اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں. تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں, ناکام. اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا ہے. دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں, لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں. کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا, جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے, یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا, یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا. نہیں آئی بات؟ بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا, بھائی 5 ٹائم مسجد میں آگے نماز پڑھ لو, باقی بحریہ ٹاؤن, فلانا ٹاؤن, ڈمکانا ٹاؤن, اور اتنے موٹے موٹے سریے عمارتوں میں ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے, نماز پڑھتا رہتا ہے وہ. آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, یہ نماز سے پتا نہیں چلتا. کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے, کیونکہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے, تو بھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہو, رشوت کے پیسوں سے بنا رہے ہو, نہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. لیکن پیغمبر کو اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں, یعنی پیغمبر کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے, حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھیں, ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی, پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو
کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم 60 سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں. 60 سال 65 سال کی عمر میں ابا ذرا اسٹیبل ہو گئے نا, اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناؤں گا. تو وہ پیغمبر اگر ہم لوگوں کو آ کے دیکھ لیں, ابے تو کتنا کنکریٹ ڈال رہا ہے اس میں, اتنا موٹا سریا ڈال رہا ہے, اور تیری عمر رہ گئی ہے 5 6 10 سال بمشکل, کروڑوں روپے تو اس میں پھونک دیے تو نے, تو ان کو ہم پہ کتنا اعتراض ہوتا ہوگا. یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی, آپ کی بھی نہیں آ رہی, لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو ٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گی. کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی طارق مسعود صاحب, بالکل ایک دم زبردست. میں جا رہا ہوں یار, کدھر 2-3 کروڑ تو ادھر پھونک دیا میں نے, صحیح اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یار. 2 فٹ کی خبر ہے میری, 6 فٹ کی 7 فٹ کی خبر ہے جس میں میں نے ابھی جانے میں کیا ہے. تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں, اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے. ایسا نہ ہو قبر پہ کھڑے ہو کے لات مار رہے ہیں عباس اسپیڈ سے پیدا, تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دیے, اب ہمیں روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ. لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا, کہیں تو بریک لگے. یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے, بریک ہی نہیں لگ رہی ہے. دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے, اینٹوں سے دل لگا. بچوں کو بھی یاد رکھو, تم نے ان کے لیے پراپرٹی بنا دی, مگر پراپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی, خدا کی قسم اس پراپرٹی کا ان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جتنی پراپرٹی ان کو ملے گی ان کو یہ محسوس ہوگا ہماری ضرورت اس سے 10 گنا زیادہ. ابا صرف 10 کروڑ روپے چھوڑ کر گئے, حالانکہ ضرورت تو ہمیں 1 ارب روپے کی ہے, کم چھوڑ کر. وہ ٹینشن میں ہی رہیں گے ساری زندگی. دیکھو میرے ابا میرے لیے پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے, خدا کی قسم ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا ہمیں ضرورت تو 5 روپے کی بھی نہیں ہے, ابا پتہ نہیں کیوں اتنے چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے کیونکہ ہمارے ابا نے پراپرٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا جتنا ہماری دینی تربیت کو فوکس کیا تھا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ ابا ہمارے لیے جب کچھ چھوڑ کر گئے تو ہمیں یہ رہتا یار اتنا ہمیں ضرورت تو کیوں ضرورت نہیں تھی. میں کہہ رہا تھا یار ہمیں تو مدرسے سے 4000 روپے تنخواہ ملتی ہے, تو ہمیں تو اس میں ناشتہ بھی ہو جاتا ہے. 2000 کی سن 2001 کی بات کر رہا ہوں, اس میں میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے, رات کا کھانا بھی ہو جاتا ہے, اور سر چھپانے کی جگہ مجھے ویسے ہی ملی ہوئی. ابا نے گھر جو ہے تو اس میں ہم رہتے تو ہیں نا, نہیں ابا نکال دیں گے تو مدرسے والے استاذ رکھ لیا تھا, وہ کہیں ٹھکانہ دے دیں گے, تو ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ابا پتہ نہیں اتنے لاکھ کا پلاٹ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے. تو ہمیں وہ اضافی کیا لگ رہا تھا, ابا کا احسان لگ رہا تھا, یار اتنا احسان کر دیا. حالانکہ ہم اتنے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ, تو اس میں برکت بھی ہو گئی. لیکن اگر آپ نے آج ماں باپ فوکس کر رہے ہیں پیسے کو کہ بچے کو کماؤ پوت بناؤ, پیسہ نوٹ چھاپے, اس کو بار بار پیسوں کی ویلیو اس کے دل میں, اور خود بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ 1 کروڑ 10 کروڑ بھی چھوڑ کے جاؤ گے نا, بچہ ناشکرا ہوگا کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب. متفق علیہ, حدیث ہے بخاری مسلم کی. نبی نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے, آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھیں ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے اگر میں ایکچولی اتنے پیسے آ گئے نا تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا, پھر میری نیڈ بس یہ دعا کریں میرے پاس اتنے آ جائیں. او بھائی ابھی اتنے ہیں نہیں, اس لیے تجھے لگ رہا ہے اتنے آئیں گے تو تجھے سکون آ جائے گا. اتنے میں تھوڑے دن کے لیے آئے گا, اس کے بعد تو کہے گا کہ کاش یہ تو بہت تھوڑے ہیں یار, اس مہنگائی کے دور میں 25-30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا. خود سوچو یار, یہ میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں نا, یہ لوگ میرے ساتھ صاحب اس مہنگائی کے دور میں 30 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہوگے کہ یار یہ 30 کروڑ میں, تو بھائی آپ غریب ہو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے غریب ہو. مالداروں کے یہ مسائل ہیں, وہ ٹینشن میں زیادہ ہیں, وہ زیادہ ٹینشن میں ہیں. میں ہر طبقے سے ملتا ہوں اور ہر طبقے کے ساتھ رہا ہوں, میں صرف 2-2 منٹ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, میں پتہ نہیں کہاں کا جاتا ہوں, میں آپ کو کیا پتا. ہر جگہ میرے سلام دعائیں تعلقات ہیں, غریب سے غریب آدمی, امیر سے امیر آدمی بھی. مجھے جتنا سوسائٹیوں کو کمپیئر کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے شاید آپ کو نہیں دیا ہو, اور میں بچپن سے مجھے آبزرو کرنے کی میرے اندر حص ہے, جج کرنے کی بچپن سے حص ہے. میں ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھتا رہتا ہوں سوسائٹی کو, یہ ہو کیا رہا ہے. اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کہہ سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے. مجھے بچپن سے کہ جب بھی آتا ہوں نا دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. میں گھروں میں گیا, ان کے بڈھا باپ پڑا ہوا ہے, کما کے کھلا دیا, اب جب بڈھا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں. ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں ابا دیکھے ہیں, نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں. رو رہا ہے میرے سامنے آنسوؤں سے, کہہ رہا ہے یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا, باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا, یہ کھاتے رہے, بڈھا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آیا ہوں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں. اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا, تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں, ان کے ماتھے پہ لکیریں آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تمیز سے نہیں کر رہے والد صاحب.
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये तो अल्लाह ने हमें मदरसों में भेज दिया, तो भाई हम थोड़े बहुत टूटे फूटे कुछ इंसान के बच्चे बने नहीं बने, लेकिन इतना पता चल गया कि इंसान के बच्चे की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना? हमारे यहाँ तो पब्लिक को यही नहीं पता इंसान का बच्चा कहते किसको है। तो अल्लाह मियाँ ने क्या कहा, अल्लाह कहते हैं अब तू मर रहा है, सूरह क़यामा में ना अल्लाह कहते हैं अब तू क्या हो रहा है, मर रहा है, अब तुझे पता चल गया कि मुसाफिर खाना था या नहीं था। अल्लाह कहते हैं लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, फला सद्दका, तूने सदका नहीं किया। आप कहें हमने तो किया है, आपने, हम और आपके सदके ऐसे होते हैं। वाइपर वाला आया था 5 रुपए, वो नहीं गाड़ी के शीशे पे मार रहा होता, 5 रुपए उसको दिए थे। वो हमारे एक दोस्त थे, बड़े मदरसे में मजाइया ना, तो वो क्या हुआ कि एक बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया। अब लोग उनके बारे में तबसरा कर रहे कि कोई कह रहा है नेक आदमी थे, कोई कह रहा है नहीं बुरे आदमी थे, कोई ऐसे कोई सेलिब्रिटी थी जो जिसका इंतकाल हो गया ना। तो हमारे मदरसे में कहा नहीं बहुत नेक थे, एक तालिब इल्म ने कहा बहुत नेक थे, एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था, वो बहुत नेक थे, एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था। तो हमारी नेकी भाई यही है कि एक दिन हम टोपी पहन लेते हैं, एक दिन हमने 5 रुपए किसी को दे दिए, 10 रुपए उसको दे दिए, ठीक है, ना होने से भी बेहतर है। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, हदीस में आता है आधी खजूर सदका कर सकते हो वो भी करो। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आप दुनिया को क्या समझते हो, मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना होने का जब पता चलता है, जब रोकड़ा जब आपकी जेब से निकले, तो थोड़ा सा दिल पे आपके आरे चले कि ये क्या हो गया यार, ये तो सच्ची मुच्ची का अल्लाह पे ईमान ले आया मैं, है जिसका सच्ची मुच्ची का ईमान होता है वही बड़ा कुछ कोई ऐसा खर्च करता है जो जिसको खर्च करना कहते, जो सहाबा करते थे। कुरान की आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज जब तक सदका नहीं करोगे नेकी की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। साहबी आए, या रसूलल्लाह मेरी महबूब चीज तो मेरा बाग है जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो अल्लाह कह रहे हैं महबूब चीज सदका करो, ये सारा मैंने सदका कर दिया। यार कितना जिगरा चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप लोग ये काम करें क्योंकि कल घर में फाका पड़ा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन सहाबा, इसका मतलब भाई वो एक यतीम पे ईमान लेकर आ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपने ना, उन लोगों ने ना जन्नत देखी ना जहन्नम देखी। देखो मजहब को सब लोग फॉलो करते हैं, हर शख्स अपने मसलक को, अपने मजहब को किसी न किसी, हिंदू भी फॉलो करता है, वो भी होली तो मना ही लेता है ना, लेकिन ये फॉलो वो फॉलो नहीं है जिसमें यूं कहें कि इसको मजहब के सच्चे होने का यकीन है। ईसाई भी इतवार को चर्च चले जाते हैं कि नहीं जाते, सिख अपनी रसूमात पूरी करने चले जाते हैं, लेकिन बड़ी कुर्बानी मजहब के लिए कोई नहीं देता जब तक उस मजहब के 100% सच्चा होने का यकीन ना हो। वो सिर्फ मुसलमान देता है कुर्बानी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो सहाबा ने दी है, आज भी लोग देते हैं। मैदान जिहाद में शहीद होते हैं कि नहीं होते? देखो काफिर भी लड़ता है, लेकिन काफिर कुव्वत की बेस पे लड़ता है। कुफरिया ममालिक भी हमला करते हैं ना दूसरे मुल्कों पे, लेकिन उनको बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है, उसके बाद लड़ते हैं वो। अगर उनको यकीन हो जाए ना कि हमारी किसी फौजी को 100% यकीन हो जाए ना कि इस जंग में मैं लाजमी मरूंगा, कभी भी नहीं लड़ेगा, वो भाग जाएगा, कहेगा मैं पागल हूं, मैं लड़के मुझे मिलेगा क्या? वो कह आप अलाउंस मिलेगा, तो कह रहे मुझे थोड़ी मिलेगा अलाउंस। वो तो यकीन नहीं होता, लड़ रहे होते हैं तो मारे भी जाते हैं वो। तभी हमें जो लोग की जंगों में शरीक रहे हैं ना मुख्तलिफ मुल्कों की, उन्होंने बताया कि जब गैर मुस्लिम मुल्कों से लड़ाई होती है ना, तो गैर मुस्लिम जब मरता है ना फौजी मैदान जंग में, अजीब बदतरीन आवाजों से चीखें निकाल रहा होता है वो, जैसे कोई नहुसत आ गई इसके ऊपर। लेकिन वो कहते हैं हमने शुहदा भी देखे हैं, जब वो मरते हैं तो ऐसे मुबारक तरीके से और ऐसे जैसे इनकी तमन्ना थी है। बहुत फर्क है दोनों मौतों में, बहुत फर्क है। तो अबू तलहा अंसारी नबी के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे महबूब चीज, तो मेरी महबूब चीज क्या है? मेरा बाग है। ये वो लोग हैं जो पैगंबर के लिए मैदान जंग में लड़ भी रहे हैं, भूख प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और ला के पूरे बाग भी पैगंबर के कदमों में निशावर कर रहे हैं। लेकिन आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला देखें, हमारे नबी कह सकते थे लाओ ये बाग मुझे दे दो, साहबा फौरन देते कि नहीं देते? क्या ख्याल है? ये होती है लीडर की सिफात। साहबा को यकीन आ गया था कि लीडर में लालच नहीं है। लीडर जो कह रहा है ना कि दुनिया मुसाफिर खाना है, तो ये लीडर हमसे ज्यादा इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आज मोटिवेशनल स्पीकरों की तकरीरें देखो, तकरीरें आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा वही किसी ने बड़ा जबरदस्त पोस्ट चलाई ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता। नीचे लिखा हुआ था ये बात बताने की 1 लाख रुपए लेता है पैसा ही दुनिया में। मैं सारे मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से खाली खुली, अंग्रेज के पास भी खाली खुली दावे हैं। कितने अंग्रेज ऐसे हैं जो लोगों को डिप्रेशन से निकालने की तरगीबात देते थे, खुद डिप्रेशन में ही मरे हैं जाके वो। मुझे तो खुद नफ्सियाती डॉक्टर, 2 डॉक्टरों के केस तो मेरे पास आ चुके हैं, नफ्सियाती डॉक्टरों के, जो लोगों को डिप्रेशन से निकालते थे और डिप्रेशन में उनकी मौत हुई है।
ایک کی تو موت نہیں ہوئی, بچے میں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. لوگوں کو نا ترغیب کے ایکچولی کاؤنسلنگ یوں وہ, اور خود تھوڑی سی ٹینشن آئی تو ایسے ڈپریشن میں خود بھی بیچارے کا وہ دماغی ہو گیا. تو بھائی آپ یہ خالی خلی چیزیں ہیں, جب تک اللہ پہ ایمان نہیں ہوگا, توکل نہیں ہوگا کہ جو کچھ ہے کون ہے, اللہ ہے, جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. ہمیں کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ بھی اللہ نے پہنچائی, صبر کریں گے اجر دے گا, اصل منزل آخرت ہے. یہ تصور جب تک نہیں آئے گا, ڈپریشن کا علاج گیا خود ہی بھیج دیا کرو, ہو ہی نہیں سکتا علاج. خودکشیاں بھی ہوں گی. ابھی وہ ایک پنجاب کی کوئی ویڈیو تھی پتہ نہیں کہاں کی, کہ خاتون نے غربت سے تنگ آ کے اپنے بچے کو مار دیا, خود بھی مر گئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ کرے خود بھی مر گئی ہو. جب بچے کو مارا ہے, قتل کیا, تو خود بھی ایسے لوگ مر جائیں تو اچھا ہوتا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کو دیکھو مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی, لوگ مر رہے ہیں. میں نے کہا حکومت کو برا بلا کہنے کا یہ موقع نہیں ہے. حکومت غلط کر رہی ہے, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ, لیکن کوئی خودکشی کرتا ہے نا, اس موقع پہ حکومت کو برا بلا مت کہو, اس موقع پہ نہیں کہو. یہ موقع اس خودکشی کرنے والے کو برا بلا کہنے کا ہے. تم سے 2 ٹائم کی بھوک برداشت نہیں ہوئی, ذرا سی ٹینشن آج. دیکھو شہروں میں کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے کتنی بھی بھوک ہونا, آپ بھیک مانگو لوگ روٹی کھلا ہی دیتے ہیں. ہوٹل میں جاؤ 10 آدمیوں سے مانگو کہ ایک تو کھلا ہی دے گا, اتنا جلدی لوگ بھوک سے مرنے نہیں دیتے. ساری ہوس ہے, ہوس, زیادہ سے زیادہ چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. جب نہیں ملتا تو پھر کس میں آتے ہیں, ٹینشن میں. ہمارے یہاں کے واقعات ہیں, لوگ, میں جب نیا نیا امامت کے لیے آیا, بندے میرے پاس آئے, مفتی صاحب گھر میں یہ مسائل. میرے پاس لوگ بیچ دیتے ہیں اعتماد کر کے, بہت سارے لوگ زکوٰۃ مجھے دے دیتے ہیں اپنی, کہ آپ کو کوئی مستحق ملے تو دے دینا, صدقہ خیرات وغیرہ دے دیتے ہیں. تو میرے پاس اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی, مفتی صاحب میں یوں ٹینشن میں, یوں پریشان, مجھے لگا بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہے, میں نے اس کے ساتھ کچھ مدد کر لی. پھر دوبارہ آیا تھوڑے دن میں, یار یہ ٹینشن. میں نے کہا یار آپ کو اس وقت تو اور ٹائپ کی ٹینشن تھی, ابھی کیا ٹینشن ہے؟ کہہ رہے ہیں بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں افورڈ کر پا رہا ہوں میں نے کہا تو نکال لو بچوں کو اسکول سے. مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہو, بچوں کو پڑھاؤں نہیں میں نے کہا نہیں پڑھاؤ. میں نے کہا بھیک مانگ مانگ کے بچوں کو پڑھانا, ان کو بھی بھیکاری بنانا, اس سے بہتر ہے سر اٹھا کے جیے اور کدال چلائے ٹماٹر بیچے. اللہ کو وہ ٹماٹر بیچنے والا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا, خدا کی قسم وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے اس انجینئر سے اور اس پروفیسر سے کروڑہ گنا زیادہ کامیاب ہے, جو زکاتیں لوگوں سے لے لے کے پی ایچ ڈی اسکالر بن جائے. اس سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ہم نے کامیابی اور ناکامی یونائٹڈ نیشن سے نہیں پوچھنا, صحیح ہے نا, یا مغربی اہل مغرب سے یا لیبرل لوگوں سے نہیں پوچھنا کہ کامیاب کیا ہے ناکام کیا ہے. ہم نے اللہ سے پوچھنا ہے. اللہ کی نظر میں عفیف پاک دامن جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, جاہل کا جاہل ہے, یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے اللہ کی نظر میں, کیونکہ اس کے پاس ایک نالج ہے کہ ہاتھ پھیلانا کیا ہے, بری بات ہے. یہ علم اس کے پاس ہے. اور جس نے بھیک جمع کر کر کے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن گیا, اس کے پاس ساری نالج ہے, لیکن اچھا انسان بننے کے لیے جو نالج چاہیے وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہ والی نالج اس کے پاس نہیں ہے. تو انسان بننے کے لیے انسانیت والی نالج زیادہ ضروری ہے بنسبت ٹیکنالوجی کی نالج سے. ابے کیا ہو گیا, دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں, تم لوگ کی سمجھ میں مثالوں کے بغیر بات آتی نہیں ہے. مثال کی مثال مسالوں کی طرح ہوتی ہے, جتنا ڈالو گے نا بیان میں, تو جیسے مسالے ڈالنے سے کھانے کا مزہ دوبالا ہوتا ہے, ہضم بھی ہوتا ہے. میں جو بیان میں مسالے ڈالتا ہوں نا, وہ آرگینک مسالے ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو. وہ امپورٹڈ مسالے نہیں ہوتے کہ فلاں انگریز کی کتاب سے پڑھ لیا تو فلاں کی کتاب سے, وہ ہماری مثالیں ہوتی ہیں. تو وہ آرگینک دیسی مسالے ہیں, اس سے آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ مثال ہی بھول گیا اس چکر میں کیا دے رہا تھا, میں بات کیا کر رہا تھا. ابے تم بھی پاگل ہو ہیں, ہاتھ پھیلانے پہ مثال دے رہا. ہاں میں ایک مثال دے رہا تھا. دیکھو ایک آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, اس کے پاس ساری دنیا کی ساری نالج ہے, گھر میں بوڑھے ابا ہیں, اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے, باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا کتنا غیر اخلاقی ہے, باپ پہ ہاتھ اٹھانا کتنا برا عمل ہے. یہ بھی تو ایک علم ہے نا, اس کے پاس یہ علم نہیں ہے. اب وہ لوگوں کا علاج بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, لیکن باپ کو کبھی تھپڑ مارتا ہے, کبھی گھوسے مارتا ہے, کہ یہ پڑا رہتا ہے, کھانستا رہتا ہے. یہ نالج اس کے پاس, یہ بھی ایک علم ہے, یہ بھی ایک نالج ہے کہ بھئی یہ میرا باپ ہے تو مجھے اس کا کیا کرنا ہے, احترام کرنا ہے. ایک دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس بالکل بھی نالج نہیں ہے, غریب آدمی ہے, نالج نہ ہونے کی وجہ, لیکن اس کے پاس یہ نالج ہے کہ گھر میں بوڑھا باپ ہو یا بوڑھی ماں ہو تو علم یہ ہے کہ اس کا احترام کرنا پڑے گا. یہ اخلاقیات کا علم, سوشل سائنس کا علم اس کے پاس موجود ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بتاؤ خدا کی نظر میں کون زیادہ کامیاب ہے, یہ پہلا والا یا دوسرا والا؟ تو اللہ کے ہاں کرائیٹیریا اچھے برے کا وہ نہیں ہے جو گورے کے ہاں یا لبرل لوگوں کے ہاں ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے, میں آپ کو
سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلیم سے روک نہیں رہا, ہم تو ترغیب دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہے, پہلے اچھا انسان ہے, باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. اور یہ جب تک کھوپڑی شریف میں بات آئے گی نہیں, جب تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے نہیں, کیونکہ جب سارے مزے یہی لینے ہیں پھر انسان انسانیت پہ کمپرومائز کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایجوکیشن چاہیے, پیسہ چاہیے, عزت چاہیے, عہدہ چاہیے, شہرت چاہیے, انسانیت بے شک تباہ ہو جائے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. کیونکہ جب پیسہ آتا ہے نا تو لوگ اسی کو اچھا انسان بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, عزت بھی مل جاتی ہے. آج کل تو اچھا عزت کے لیے اچھا انسان بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی نے کبھی رشوت نہیں لی, نیک رہا, جس کی وجہ سے بیچارہ ترقی نہیں کر پایا, پیسے نہیں تھے تو پڑھ نہیں پایا, اس نے کہا میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا اور ٹماٹر بیچ رہا ہے, عزت ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے ٹماٹر والا ہے. لیکن ایک آدمی نے بھیک مانگ مانگ کے زکاتیں ادھر سے لے لی, ادھر سے رویا, اس کے سامنے کپڑے پھاڑ کے بیٹھ گیا, ٹرک کے نیچے آ کے لیٹ گیا کہ مجھے پیسہ چاہیے. رو رہے ہوتے ہیں لوگ, میں بھوک سے مر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, اور جمع کر کر کے بھکاری بن کر کر کے بالآخر نوٹ چھاپ چھاپ کے بزنس شروع کیا, کروڑپتی بن گیا. چاہے بھکاری سے بناؤ, کس طرح بھی بناؤ, عزت اس کی. جب گھومے گا نا گاڑیوں میں تو لوگ سلوٹ کریں گے, السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ. لوگ تھوڑی دیکھتے ہیں حلال کا پیسہ ہے, حرام کا پیسہ ہے, جو بھی ہے. یہ جو ہم لوگ حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں نا, بھائی حرام کا پیسہ کمایا ہوا ہے, یہ اس لیے برا بلا کہہ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے نہیں. جب آپ کے سامنے آئیں گے نا, آپ بولیں گے سر میری تو آج چمتکار ہو گئی, آپ میرے گھر تشریف لے آئے. پاگل ہو رہا ہوں. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہو سکتا ہے اس کو گالیاں دے رہے ہو, لیکن آپ اتنے خوش ہو گئے نا, یہ میرے گھر میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اچھا نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے, منہ سے کئی دفعہ نام نکلتے نکلتے واپس کرتا ہوں. تو میں اس لیے نام نہیں لیتا, بعض دفعہ میں کسی کا نام لے کے برائی کر رہا ہوتا ہوں, تھوڑے دن میں اس سے ملاقات ہو جاتی ہے میری, پھر میں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں, کہے گا آپ وہی ہیں نا جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے. میں فون کہتا تھا کلپ ہٹا یہاں سے, یہ جو ہے نا فوراً یہ والا کلپ ہٹا. تو پھر نصیحت نہیں کر سکتا نا آدمی اس کو. اگلا بولے گا تو انہیں نام لے کے بدنام کر دیا, تو اب کیا ہمیں نصیحت کرو گے, کیا بات کرو گے ہمارے سامنے. تو آدمی جب مشہور ہو جاتا ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, فلا صدق ولا صلی, دنیا کو اس نے ہاں میں بتا رہا تھا, ابو طلحہ انصاری آئے, نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں محبوب جی صدقہ کرو, یہ سارا باغ میں نے کیا کیا, صدقہ. ہمارے نبی نے فرمایا بخن بخن, واہ واہ, ذاک مال رابح, تو بڑا قیمتی مال ہے, پوری پراپرٹی اٹھا کے لے آئے. اور ہمیشہ ہمارے نبی نے ہر صحابی سے سارا مال قبول بھی نہیں کیا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہ ایسے حالات آ جائیں. بہت کم لوگوں سے آپ اس طرح کا مال لے لیا کرتے, جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کل ان پہ اگر حالات آ گئے تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کریں گے, ان حالات میں یہ خوش رہیں گے. تو ان صحابی نے کیا کہ یہ ایمان کی کتنی بڑی علامت ہے بھائی, ہمارے نبی کو اصحاب کیسے ملے تھے, اور ہمارے نبی کا ظرف کتنا بڑا. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ مجھے سونے کا مٹکا ملا ہے, خزانہ ملا ہے سونے سے, پتہ نہیں کہیں دفن خزانہ تھا. اچھا, اور اس میں اتنے خزانے وزانے نا, کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو میں نے اس کو شرعی حکم بتا دیا. اچھا, اس وقت میرے پاس بھی ایک مت تھی نا, جہاں غربا مساکین تھے جن کو میں نے خرچ کرنا تھا, تو اس میں شریعت کا حکم ہے کہ کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے. ایسا کوئی اس میں یہ ہے کہ دارالحرب سے ملا ہے, دارالاسلام سے ملا ہے, یہ پوری ڈیٹیل ہے, میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, ایسا نہ ہو کہ مٹکے وٹکے نکلنے شروع ہو جائیں آپ لوگ کے. تو لیکن نکلیں گے نہیں, یہ ذہن میں رکھ. میں نے اس کو پہلی تو میں نے نصیحت کی, میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ تو نے مجھے تو بتا دیا, کسی کو بتانا نہیں, جب تک کسی کوئی صحیح اعتماد نہ ہونا کسی پہ, بتانا نہیں, ورنہ مٹکا تو بچے گا, تو زندہ نہیں بچے گا. کسی کو نہیں بتانا, وہ آئے گا وہ سارا فی سبیل اللہ کہہ کے لے جائے گا سارا. تو مجھے خیال ہوا کہ یار جیسے ہوتا ہے نا چند فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے, تو میں نے پھر, میرے پاس بہت سارے غریب مسکین تھے لیکن میں نے نہیں اس کو بولا. میں نے کہا اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ مفتی صاحب کے دل میں کیا آ گئی ہے, لالچ آ گیا. لیکن میرے دل میں لالچ نہیں تھی, مجھے یہ تھا کہ کیونکہ ان لوگوں کو صحیح مت نہیں پتا ہوتی, ادھر ادھر اڑا نہ دیں. تو پیسے دیکھتے ہی انسان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. جب وہ صحابی باغ لے کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا, یہ گورے کے کلچر میں اور اسلام کے کلچر میں فرق بتا رہا ہوں, جو میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کیا ہو جائیں, انسٹال. کے کافر کا راستہ الگ ہے, ہمارا لبرل طبقہ, ہماری حکومت, ہمارے اسکول, ہمارے کالج اس ٹریک پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں, جبکہ اسلام کا ٹریک 180 ڈگری پر ہے. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے گورنمنٹ کو دے دو, کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے. ہمارے نبی کی ایک ریاست تھی کہ نہیں تھی, مدینہ میں آپ بادشاہ تھے, آپ امیر تھے, آپ خلیفہ تھے, اللہ کے خلیفہ. آپ کہہ سکتے بیت المال میں جمع کرا دو, کیا خیال ہے وقت پہ کام آئے گا؟ نا, آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. گورا کہے گا بولو نا, یورپ کی گورنمنٹ کہے گی اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو, امریکہ کا صدر کہے گا, روس کا صدر کہے گا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دے.
ان کے ہاں یہی کہ سب کچھ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. اسلام کہتا ہے نہیں، اولو الارحامی بعضهم اولا ببعض، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. ہمارے نبی کو بتاتے ہیں ان کے چچا زاد بھائی بہت محتاج ہیں، اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. اب مجھے آپ بتاؤ، گورنمنٹ کو دے کے بھی عوام کو فائدہ ہوتا ہے. خدا کی قسم غریب چچا زاد بھائی ہے، اس کو دے کے جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. چچا زاد بھائی کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہوگا. اس کے بعد کیا وہ چچا زاد بھائی ابو طلحہ انصاری کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ جان پہ کھیل کے ان کو بچائیں گے. گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہے. جب اتنا بڑا دل انہوں نے ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو پورا باغ دیا ہوگا تو ان چچا زاد بھائیوں نے فری میں جب لیا ہوگا کہ یار ہماری غربت پہ اس نے اتنا خیال کیا ہمارا، تو آئندہ دیکھو ترغیب دینے سے پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جب تک خرچ کرتا ہوا دیکھو گے نہیں جذبہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، خرچ کریں. تو ابو طلحہ انصاری کے بھائیوں نے کیا تصور کر سکتے ان کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ ان کے موت کے بعد ان کی بیوہ کا بھی خیال کریں گے، ان کے بچوں کا بھی خیال کریں گے. تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کا آپس میں ریلیشن مضبوط ہو. کفر چاہتا ہے انسانوں کا آپس میں ریلیشن جانوروں گدے گھوڑوں جیسا ہو. انسانوں کا گورنمنٹ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. جبکہ گورنمنٹ کوئی دل تھوڑی ہے. گورنمنٹ کے پاس کوئی احساسات ہوتے ہیں، حکومت کے پاس کوئی جذبات ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سے آپ کے تعلقات اچھے ہو کے گورنمنٹ بڑھاپے میں کیا آپ سے باتیں کرے گی، آپ کو لطیفے سنائے گی، آپ کو گلے لگائے گی، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوگی، کچھ بھی نہیں سوائے پیسہ دے دے گی آپ کو ریٹائرمنٹ پہ. جبکہ انسان کو جذبات کی ضرورت ہے، محبت والے جذبات. آپ کے لیے کسی کا دل دھڑکتا ہو، آپ کے لیے کوئی روتا ہو، یہ انسان کی نیچر ہے. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا، انسان کو انسانوں میں پیدا کیا ہے. انسان کو ریلیشن نہیں ملے گا تو وہی حال ہوگا جو اس مالدار کا ہوا، کروڑوں روپے خرچ کیے اور ہمارے استاذ کے پاس آ کے رو رہا ہے کہ میں کھانستا ہوں تو نہ میری بیوی پانی کا پوچھتی ہے نہ میری اولاد پانی کا پوچھتی ہے. مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا نا، ادھورا رہ گیا تھا وہ واقعہ. وہ ہمارے ایک دوست تھے، جامعۃ الرشید میں ڈرائیور ہیں. وہ پہلے ڈیفنس میں کہیں چوکی دار تھے. میں نے ان سے پوچھا یار آپ نے ڈیفنس میں چوکی داری کیوں چھوڑ دی؟ کہہ رہے ہیں یار ایسا واقعہ، وہ ہمارا کھوپڑی پٹھان تھا، وہ کہہ رہا ہمارا کھوپڑی گھوم گیا. میں نے کہا کیسے گھوم گیا بھائی تمہارا کھوپڑی؟ کہہ رہے ہیں یار میں جس گھر میں چوکی داری کرتا ہوں سیٹھ کا انتقال ہو گیا، اس گھر کے سیٹھ کا انتقال ہو گیا تو ایمبولینس آئی جنازہ رات کو 2-2:30 بجے. تو ایمبولینس والا نے بولا بھائی ان کے بیٹے کو بولو کہ وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے. کہہ رہے انتقال ہاسپٹل میں ہوا، بچہ گیا نہیں وہاں. تو میت جب گھر آئی ہے تو کہہ رہے میں گیا، میں نے اس کے بیٹے کو جگایا، بھائی تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہہ رہے ہمارے گاؤں میں تو رونا دھونا کئی مہینے تک تعزیت چلتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کہہ رہے میں گیا، میں نے اس کو اٹھایا، اٹھا ہی نہیں. بولا عیدی سینٹر والوں کو بولو غسل کفن دے کے دفن کرتے ہیں. اور یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا ہے. اب تو اور ترقی کر لی ہے بھائی ڈیفنس نے. اب تو یہ چھچور پنا بھی نہیں ہے کہ عیدی، وہ سارے ڈیفنس والے ایسے نہیں ہیں بھائی، بہت سے اچھے بھی ہیں جو بیان سنتے ہیں ہمارا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے کہ یہ حال، کہہ رہے میں نے کہا یار یہ انسان کا بچہ ہے، یہ تو اس سے تو گدھا اچھا ہوتا ہے. باپ کی میت آئی ہوئی ہے باہر. ہم تو کئی مہینے، میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا 6 مہینے میں ٹینشن سے نکلا نہیں تھا. حالانکہ ہم تو اتنا سوچ کے بھائی موت تو برا کے، پھر بھی 6 مہینے تک مجھے ٹینشن مسلسل رہی ہے. تو وہ کہہ رہے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے بھائی. تو کہہ رہے میں نے کہا اس جگہ کو چھوڑو، ان لوگوں کو چھوڑو، ورنہ ہمارا دل بھی پتھر ہو جائے گا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کے آثار سے گزرتے تھے نا، تو منہ چھپا لیا کرتے تھے، کپڑا ڈھانپ لیا کرتے تھے تاکہ اس عذاب کو نہ دیکھیں. بخاری کی حدیث ہے، قوم سمود کے آثار سے آپ گزرے، صحابہ نے وہاں کنووں سے پانی نکال کے آٹا گوندا. آپ نے سارا آٹا پھینکنے کا حکم دیا کہ ان کنووں سے پانی بھی نہ پیو. حالانکہ کنووں میں تو کوئی خرابی نہیں تھی نا، لیکن علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس سے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پتا ہے بھائی قوم سمود تھی، اللہ کا قہر آیا اس کے اوپر، انہی کنووں سے آپ پی بھی رہے ہو اور آٹا بھی گوند رہے ہو. تو اللہ کے عذاب کا جو خوف ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تو یہ حکمت تھی اس میں. تو ایسے علاقوں میں، علاقہ تو ڈیفنس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی برے لوگ بھی، لیکن ایسی جگہ چوکی داری کرنا جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہوں. تو ہمارا پٹھان دوست ہے، اس نے بولا یار ہم بھی، ہمارے بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے تھوڑے دن میں ہمیں بھی اپنے ابا کیا لگیں گے بھائی بوجھ لگیں گے. ہم کہیں گے یار اس کے تو جنازہ باہر پڑا ہوا ہے، ابا نہیں آ رہا اور ہم سارا دن ابا کے پاؤں دباتے رہتے ہیں. تو یا تو وہ بے وقوف ہیں یا ہم بے وقوف ہیں. تھوڑے دن میں ہو جاتا ہے انسان. اس نے کہا، ہم نے کہا چوکی داری چھوڑو، کسی مدرسے میں ڈرائیونگ کرو پھر جا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو کیا حکم دیا؟ یہ باغ چچے زاد بھائیوں کو.
बाज़ दफा आपने बैतुल माल में भी जमा करवाया, वो भी जरूरत है, गवर्नमेंट को भी जरूरत होती है, लेकिन साहब आप बैतुल माल में भी देते थे, उनको पता था खर्च किस पे होगा। हमारे यहाँ तो लोग टैक्स नहीं देते, ज़कातें बहुत देते हैं। टैक्स क्यों नहीं देते? लोगों को हुकूमतों पे एतमाद नहीं है, और खुदा की कसम ये हमारा मजहब है जिसकी वजह से मुल्क चल रहा है, वरना गरीब को यहाँ कोई थूकने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट के ना तो ओल्ड हाउस है ना गरीबों और माजूरों की मदद है। ये तो मजहबी जज्बा है जिसकी वजह से हम माजूरों को घरों में पाल लेते हैं, बूढ़े माँ बाप को घरों में रख लेते हैं हम लोग। तो खैर मैं कुरान की आयत जल्दी से कंप्लीट करूं। कुरान कहता है फला सद्दका वला सल्ला